اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔ اس لیے واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر انسان کو خوف و جان کا، عزت کا، مال کا، تو وہ تبلیغ دین سے بھی رک سکتا ہے اور ان چیزوں سے، وہ شرعی طور پہ معذور ہے۔ اب اسے آپ بے حس نہیں کہہ سکتے۔ اب آپ یہ ضرور کہیں گے کہ یار تم تھوڑی سی بہادری دکھا لیتے، الگ بات تھی، یہ بے حسی نہیں ہے۔ میں نے کہا اب یہ بتائیے کہ آدمی ایسے تڑپ رہا اور آپ کا سگا بھائی آپ کو اگر کہے میں آج اس کو چھوڑ کر آ گیا، کیوں؟ مجھے خوف تھا کہ پھر مجھے اتنے چکر لگانے پڑیں گے، اور وہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ایک آدمی اگر اس طرح کے کیسز میں پھنس جائے تو بیچارہ وہ آدھی زندگی تو اس کی کیسز اور تھانوں میں ہی گزر جائے گی۔ ایک آدمی کیسے نارمل لائف گزار سکتا ہے اس کے بعد؟ اور پھر اگر دو چار ایسے کیسز بن جائیں تو بس پھر وہ تو دادا بن کر بھی اس کے پوتے بھگتتے رہیں گے، وہ بیچارہ نہیں نکل سکتا۔ اب اس کو آپ بے حسی نہیں کہہ سکتے، یہ ایک مجبوری ہے، یہ عذر کی صورت ہے۔ جہاں شریعت اس کا حق رکھتی ہے وہیں ایک معذور شخص کا حق بھی رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب حقوق العباد کے سلسلے میں یہ بھی دیکھا جائے گا کوئی شخص مجبور تو نہیں ہے، معذور تو نہیں ہے، بیچارہ اس کے ساتھ شرعی صحیح عذر تو نہیں ہے۔ ماں باپ محتاج ہیں، بیٹا خود بے روزگار ہے، وہ کچھ نہیں دے سکتا، اس کے اپنے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، آپ اسے کھڑا کر کے کہیں تمہیں پتہ ہے کہ ماں باپ کا کتنا بڑا حق ہوتا ہے بیٹا؟ ماں باپ کو کھلانا، ان کا لباس، ان کے رہائش کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، تم کیسے بے حس آدمی ہو کہ تم ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہے؟ بتائیے کیا اس کو ایسا کہنا صحیح ہوگا؟ بیچارہ وہ خود مجبور ہے، معذور ہے۔ ہماری شریعت اس کا بھی لحاظ کرتی ہے۔ لہٰذا اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا سب سے پہلے حق کی پہچان، دوسرا میں اس حق کو ادا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ اگر حق کی پہچان ہو گئی اور ہمارے ساتھ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اب اگر ہم حق میں کوتاہی کریں گے تو یاد رکھیے کہ پھر ہم قابل گرفت ہوں گے، حتیٰ کہ جانوروں کے حق میں اگر کوتاہی کی اس میں بھی قابل گرفت ہوں گے۔ بخاری کی روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت نے ایک بلی کو گھر میں باندھ دیا، نہ اس کو کھانا ڈالا، نہ اس کو چھوڑا کہ وہ چوہے وغیرہ کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتی، حتیٰ کہ وہ کمزوری کے باعث مر گئی۔ فرماتے ہیں میں نے اس عورت کو جہنم میں دیکھا ہے اور وہ بلی اس کے آگے اور پیچھے کو نوچ رہی ہے، یعنی اللہ نے اس عذاب کے طور پہ بلی کو ہی مسلط کر دیا۔ جب حق میں کوتاہی ہو پھر ایسا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ایک عورت ہے بہت صدقات کرتی ہے لیکن اپنی زبان سے لوگوں کو، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا لا خیر فیہا ہی فی النار، اس میں کوئی بھلائی نہیں اس عورت میں، وہ جہنم میں جائے گی۔ پھر عرض کیا رسول اللہ ایک عورت ہے جو صرف تھوڑے سے پنیر کے ٹکڑے یعنی معمولی چیزیں صدقہ کرتی ہے لیکن اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، سرکار نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنت میں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ جب ہم حق پورا کر سکتے ہیں اور اس میں کوتاہی کے مرتکب ہوں تو پھر سمجھ جائیے اب ہے اس میں شرعی گرفت، اب آخرت کے احتساب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر زوجہ کو ٹائم دینا، اس کو توجہ دینا، اس کو نان نفقہ دینا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اس کی عزت کو قائم رکھنا اپنے گھر والوں، بچوں کی نگاہوں میں یہ ایک عورت کا حق ہے۔ لیکن باہر مہذب بننے والا بعض اوقات گھر میں داخل ہوتا ہے تو مصطفیٰ قریشی بن جاتا، گنڈاسا ہاتھ میں لے کے، ماں بہن سے کم تو بات ہی نہیں ہوتی، مارنا پیٹنا، بچوں کے سامنے بیوی کو ذلیل کرنا، ماں باپ کے سامنے ذلیل کرنا، نان نفقہ دوستوں پہ خرچ کر رہے ہیں، لسیاں پلا رہے ہیں، چائے پلا رہے ہیں، بیوی مانگ رہی ہے آٹے کے پیسے، گھی کے پیسے، اسے پیسے نہیں دے رہے، ظلم و ستم کر رکھا ہے، غیر عورتوں سے مراسم، غیر عورتوں سے دوستیاں، لڑکیوں سے دوستیاں فیس بک پر، بیوی پہ توجہ نہیں، بیوی کو دیکھا تو ایسا ہے جیسے ابھی کاٹ کے کھا جائے گا، یہ ڈائن کہاں سے آ گئی، چڑیل میرے اس میں قسمت میں آ گئی، اور دوسری طرف نگاہ ڈالے تو بانچھیں کھلیوں عورتوں کو دیکھ کے اور بچھ بچھ جائے آدمی، او ہو۔ ارے بھائی یہ جو آپ حق میں کوتاہی کر رہے ہیں اس کی بھی آخرت میں گرفت ہے۔ ایسے جب تک ماں باپ ان کے پاس پراپرٹیاں ہوں، دکانیں ہوں، فلیٹ ہوں، تو آپ نے دیکھا ہے وہ بہویں بھی ابا جی دوائی کھا لے، ابو جی چائے لاؤں آپ کے لیے، تو یہ ابو جی نہیں ہے، یہ پیچھے فلیٹ ہے، یہ کروڑ روپے کی دکانیں ہیں۔ آج ابو جی ان کے نام کر دیں ساری چیزیں اور پھر وہ ابا پکارتے رہے گا ارے کمبختو دوائی دے دو، بڈھے کو مرنے دو، مرتا ہی نہیں ہے بڈھا، کھانس کھانس کے میرا ناک میں دم کر رہے۔ یہ ہم لوگوں کا حال۔ تو اب جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ماں باپ کے کمزور وجود، ان کے لرزتے ہوئے ہاتھ، ان کی کانپتی ہوئی ٹانگیں،
ان کی محتاجی والی اٹھتی ہوئی نگاہیں، یہ ہمارے اندر تکبر بھر دیتی ہیں. ہم ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، جھڑکتے ہیں، سختی سے گفتگو کرتے ہیں. آپ اچھے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کوئی وکیل اتنے دلائل جانتا ہے، وہ ماں باپ بیچارے کو نصیحت کریں، وہ 10 دلیلیں اس کو دے دے اس کے سامنے، تمہیں کیا پتہ وکیل میں ہوں کہ تم ہو. یعنی ہم عقل قل سمجھ کر اپنے ماں باپ کو ذلیل و رسوا کریں، انہیں ان کی کمزوری کا احساس دلائیں، یہ پھر حرام اور گناہ کبیرہ ہوگا. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو ان سے اف بھی مت کہو اور ان کو جھڑکو مت، کیوں؟ دل آزاری ہوگی. نرمی سے گفتگو کرو. اسی طریقے سے ہمارے امپلائی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنے کا حکم ہے. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ میں کوڑے سے اپنے غلام کو اس کی غلطی پر سزا دے رہا تھا، تو پیچھے سے ایک آواز آئی کہ ابو مسعود اللہ سے ڈر. تو میں نے جب پلٹ کے دیکھا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں سرکار کی ہیبت سے میرے ہاتھ سے کوڑا گر گیا. میں نے کہا میں اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کر دوں. سرکار نے ارشاد فرمایا جتنا تو اپنے اس غلام پر دسترس رکھتا ہے نا، اللہ کو تجھے اس سے زیادہ دسترس حاصل ہے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ میں نے کہا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں آئندہ میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، اور اپنے اس غلام کو میں نے آزاد کیا. مسلم کی روایت ہے سرکار نے ارشاد فرمایا اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا تو جہنم میں جاتا. ہم بعض اوقات بعض سینئر وکلاء ہوتے ہیں، میں چونکہ آپ ہی کی ایک مثال دے رہا ہوں، جونیئر ان کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی مسٹیک کر دے کیس میں تو جو اس کی کھٹیا کھڑی ہوتی ہے بیچارے کی. اسی طرح کوئی چائے لانے والا وہ نمک کو میٹھا تیز کر دیا، کم کر دیا، اس کو ڈانٹنا ڈپٹنا، 2 منٹ میں عزت اتار کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دینا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اس کی تو عزت ہے ہی نہیں، اترے گا کیا؟ اترے گا تو ہمارا، اگر ہم ہیں عزت والے، یہ کہاں چائے والا پانی والا، یہ کہاں عزت والا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، بہت متقی پرہیزگار اور تاریک دنیا صحابی تھے. یہ کہتے ہیں کہ میرا ایک حبشی غلام تھا، اس نے کوئی غلطی کی تو میں نے اس کو آر دی، اے حبشن کے بیٹے، یہ بول دیا میں نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی، میرے قریب آئے، فرمایا ابو ذر ابھی تک آپ میں زمانے جاہلیت کا تھوڑا سا اثر باقی. کتنا بڑا پیغام ہے اس ایک لفظ میں. ابھی آگے چلتے ہیں، لیکن اس ایک لفظ میں پڑھا لکھا ہونے کے باوجود، ویل ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود، معاشرے میں ایک عزت کا مقام حاصل کرنے کے باوجود، جب ہم یہ چیپ حرکتیں کرتے ہیں، اپنے لیول سے نیچے اتر کر ہم کوئی کام کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا زمانہ جاہلیت والا کام ہے یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام نہیں ہے، اور میں نے تمہیں شعور دیا ہے، تعلیم دی ہے. پھر سرکار نے فرمایا کہ ابو ذر یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، جو تم کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ، جو تم پہنو انہیں بھی پہناؤ. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ. اچھا پھر سرکار نے مزید فرمایا ان سے ہلکا کام لو، اور کبھی سخت کام لو تو ان کے ساتھ مددگار بنو. اس کے بعد سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا لباس خود پہنتے تھے ویسے غلام کو پہناتے تھے. چلے ہم اس لیول پر کسی کو نہ لیں. اب ہماری بہنیں بھی تشریف فرمائیں، گھروں میں بعض وقت ماسیاں کام کرتی ہیں، او ہو ماسی کوئی غلط کام کر دے، گلاس توڑ دیا، 25 روپے کے گلاس ہے، 500 روپے کی گالیاں دے دیں گے ان کو. اچھا اگلے دن اپنے ہاتھ سے گر جائے گا گلاس، پھر کہیں گے پتہ نہیں کس نے چکنائی لگا دی اس میں. یعنی وہ تو ماسی نے خود ہی پھینکا تھا، ان کے ہاتھ میں چکنائی لگ گئی. پھر تو ہم یہ سمجھتے ہیں ماسی چونکہ ایک نیچ لوگ ہیں، کمتر لوگ ہیں، انہیں ڈانٹو ڈپٹو ذلیل کرو، ہمارے لیے بالکل جائز.